اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جدید سائنس نے اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر نہ صرف کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کی، بلکہ رفتار میں کمی بیشی کے مطابق کسی جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا بھی حقیقت قرار دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹائم ٹریول کی کہانیاں آج سے نہیں بلکہ دور قدیم سے ہی مشہور ہے۔ البتہ دور حاضر کے چند عالی دماغ اور بالعموم زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ بھی ٹائم ٹریول کے حوالے سے گو مگو کا شکار ہیں۔ یعنی وہ صاف یہ بھی نہیں کہہ پاتے کہ ٹائم ٹریول ممکن نہیں، اور صاف یہ بھی نہیں کہہ پاتے کہ ٹائم ٹریول ممکن ہے۔ یعنی وہ صاف طور پر ٹائم ٹریول کا انکار یا اقرار نہیں کرتے۔ تو آج ہم بات کریں گے ٹائم ٹریول کیا ہے اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، ٹائم ٹریول دو طرح کا ہے، ایک مکانی اور دوسرا زمانی۔ مکانی ٹائم ٹریول سے مراد وہ لاکھوں کروڑوں کلومیٹرز کے فاصلے جو ایک سیکنڈ میں طے کیے جاتے ہیں، اور صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں گزر جانے کو زمانی ٹائم ٹریول کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ٹائم ٹریول کا جو نظریہ ہمیں بالی ووڈ کی فلموں سے ملا ہے، در حقیقت قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ لیکن ناظرین، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، آمین کہتے ہیں اور پھر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، لیکن اس پر غور بالکل نہیں کرتے۔ جبکہ قرآن مجید ٹائم ٹریول کا پہلا اشارہ سورۃ نمل میں کچھ یوں دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور ایماندار ہوں۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ خواتین و حضرات، ملکہ سبا بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 900 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا، اور سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس تخت کو دربار میں پیش کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن موجود تھا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے 900 میل کے فاصلے سے تخت بلقیس لا سکتا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہ ہوئی۔ اس موقع پر آپ کا ایک صحابی آصف بن برخیہ، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں اسے آپ کے پاس آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی لا سکتا ہوں، اور وہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے بھی آیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ناظرین اکرام، یہ مکانی ٹائم ٹریول کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی، جس میں ہزاروں میل کے فاصلے ایک قدم میں سمٹ گئے، اور اس کے قدم اٹھانے سے پہلے مشرق و مغرب کے مقامات زیر پا آ گئے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی مکانی ٹائم ٹریول۔ جبکہ زمانی ٹائم ٹریول کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا اشارہ دیتے ہوئے کچھ یوں فرماتا ہے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ خواتین و حضرات، 300 سال گزر جانے کے باوجود اصحاب کہف کو یوں محسوس ہوا کہ ایک دن بھی گزرنے نہیں پایا، اور ان کے اجسام پہلے کی طرح تر و تازہ اور توانا رہے۔ زمانی ٹائم ٹریول کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے کہ 3 صدیوں پر محیط زمانہ ان پر انتہائی تیز رفتاری سے گزر گیا، اور وہ بیدار ہونے پر صدیوں پر محیط اس مدت کو محض ایک ہی دن خیال کرتے رہے۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے یوں فرمایا، سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا، بعد ازاں پوچھا، تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے؟ تو جواب دیا، میں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا، نہیں بلکہ تو 100 برس پڑا رہا ہے، بس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ باسی بھی نہیں ہوئی ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے 1 صدی تک حضرت عزیر علیہ السلام کو موت کی آغوش میں سوتے رہنے کے بعد
جب نئی زندگی عطا کی تو ان سے پوچھا کہ کتنا عرصہ لیٹے رہے ہو، تو انہوں نے جواب دیا 1 آدھا دن۔ لیکن جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ انہیں تو لیٹے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جب انہوں نے اپنے گدھے کی گلی سڑی ہڈیاں دیکھیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ 1 صدی کا وقت گزر چکا ہے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر ہڈیوں کے اس پنجرے پر گوشت پوست چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ خواتین و حضرات، جدید سائنسی تحقیقات بھی زمانی ٹائم ٹریول کی تصدیق کر رہی ہے اور اس کوشش میں ہے کہ کسی لا علاج مریض پر مصنوعی موت طاری کر کے اسے طویل مدت تک سرد خانے میں محفوظ رکھا جائے، اور جب اس کے مرض کا علاج دریافت ہو جائے تو اس کے جسم میں دوبارہ سے زندگی کی لہر دوڑا کر اس مریض کا علاج کیا جائے، اور ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اسے ایک بار پھر روزمرہ کے معمولات کی ادائیگی کے قابل بنا دیا جائے۔ ہم اس کوشش میں ماہرین کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ ناظرین کرام، خدا کی ذات اگر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو اپنی قدرت خاص کے کرشمے دکھا سکتی ہے تو اپنے حبیب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس سے بڑھ کر معجزے کیوں برپا نہیں کر سکتی؟ اس میں کوئی اشمبے کی بات نہیں کہ شب معراج میں اللہ نے اپنے محبوب کو مکانی اور زمانی دونوں سفر کروائے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ خواتین و حضرات، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پوری دنیا کی تنابیں کھینچ لی گئیں۔ ستارے حیرت کی تصویر بنے راہ گزر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرد کو اپنے ماتھے کا جومر بنا رہے تھے، اور کائنات بے حس و حرکت اپنے روح رواں کے انتظار میں ایک نقطے پر ٹھہری رہی۔ ناظرین اکرام، تاریخ کے مطالعے سے علم ہوتا ہے کہ ٹائم ٹریول کا پہلا استعمال حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برقیہ نے کیا، کیونکہ ان کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا۔ لیکن آج ہم قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ سبحان اللہ کس بات پر کہنا ہے اور استغفر اللہ کس بات پر کہنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر آپ کا رب آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اسی درخواست کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔